قرآن کا پیغام پارہ نمبر 28 پہلا پاؤ حصہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں یہ ہدایت دی گئی، ایمان والے جب آپس میں مشورہ کریں تو خیر کی چیزوں کا ہی مشورہ کریں۔ مشورے کے بارے میں ایک ہدایت یہ دی گئی کہ چند مسلمان آپس میں خفیہ مشورہ اس طرح نہ کرے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو اور اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ کی گئی کہ مشورہ کسی گناہ کے کام کے بارے میں نہ ہو بلکہ نیک کام کے بارے میں ہو۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں مجلس سے متعلق چند ہدایات دی گئی ہیں۔ مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آئے تو مجلس والوں کو چاہیے کہ ان کو جگہ دینے کی کوشش کرے اور سمٹ کر بیٹھے۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کشادگی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اگر امیر مجلس بعد میں آنے والوں کے واسطے جگہ کرنے کے لیے کسی کو مجلس سے اٹھنے کو کہے تو اس کو اٹھ جانا چاہیے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 سے یہ بات معلوم ہوئی، ایمان کے ساتھ جن کو علم کی دولت عطا کی گئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے اور خاص طور سے اہل علم کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے آخرت میں تو بلند درجات سے نوازیں گے ہی، دنیا میں بھی بلند مقام اور عزت و احترام سے نوازتے ہیں۔ لہذا ہمیں خود بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کرانے کی فکر کرنا چاہیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 سے یہ ہدایت ملتی ہے، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی عزت اور سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں اپنا گھر بار، مال و دولت اور سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ان کی عزت و محبت شرط ایمان قرار دی گئی۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی قربانی اور دینی خدمت کا اعتراف کرے اور ان سے سچی محبت و عقیدت رکھے اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کرتے رہیں۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 28 دوسرا پاؤ حصہ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں یہ ہدایت دی گئی، ایمان والوں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور آخرت کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ ایمان والے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہنا چاہیے اس نے آئندہ کل یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کتنے نیک عمل اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رکھے ہیں، اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہر عمل کی پوری خبر ہے، اسی کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا، اس لیے ہر حال میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں یہ تنبیہ کی گئی، انسان ایک بے جان چیز سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کو اگر پہاڑ جیسی سخت چیز پر نازل کیا جاتا اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ بھی اس کی عظمت کے سامنے جھک جاتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر افسوس انسان ایسی مؤثر چیز سے بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ سبق حاصل نہیں کرتا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی نے مسلمان ہونے والی عورت کے نکاح کا حکم بتایا ہے۔ اگر میاں بیوی کافر ہو اور ان میں سے ایک ایمان قبول کر لے تو دوسرے کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو دونوں بدستور میاں بیوی رہیں گے، اور اگر مرد اسلام قبول نہ کرے تو عورت عدت پوری کرنے کے بعد مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی عورت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر لے اور اس کے شوہر نے کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تو عورت عدت گزرنے کے بعد کسی بھی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 28 تیسرا پاؤ حصہ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 سے یہ ہدایت ملتی ہے، انسان کو کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جسے وہ نہ کر سکے۔ ایک مومن کی شان اور اس کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ کہنے کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ بڑے بڑے دعوے کرنا اور کام کے وقت پیٹ دکھانا منافقوں کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور بڑا گناہ ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے کہ آدمی کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے اور عملی طور پر اس کو پورا نہ کر سکے، لہذا ہر مسلمان کو کہنے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں یہ نصیحت کی گئی، مال و اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔ انسان کے لیے مال و اولاد کی محبت میں پڑھ کر خدا کی یاد اور آخرت سے غافل ہو جانا بڑے خسارے اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ ایسا کرنے والے کو دنیا میں سکون اور راحت نصیب نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 اور
10 میں یہ بتایا گیا آخرت کے دن ایمان والوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آج دنیا میں چاہے جس چیز کو کامیابی سمجھ لیا جائے، لیکن قرآن کی زبان میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ موت کے بعد آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، اور جنت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت پر ہی ہوگا۔ نافرمانی کی سزا تو جہنم ہے، لہذا ایمان والوں کو نیک اعمال کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 28 چوتھا پاو حصہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 میں طلاق و عدت کے چند اہم مسائل بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی شدید مجبوری کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینے کی نوبت پیش آ ہی جائے تو ایسی طلاق دے جس میں رجوع کرنے یعنی لوٹانے کا حق باقی رہے، جس کی صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں صرف ایک طلاق دے، مثلا کہے کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں۔ طلاق پاکی کے دنوں میں دے، ماہواری کے زمانے میں نہ دے۔ ایسی پاکی میں طلاق دے جس میں صحبت نہ کی ہو۔ عدت کے دنوں کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے بیوی کو گھر سے نہ نکالے۔ مطلقہ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ خود بھی عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کے گھر سے نہ نکلے۔ جب عورت کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو غور کر لے کہ اس کو نکاح میں روکنا بہتر ہے یا اس تعلق کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ اگر نکاح میں باقی رکھنا مناسب ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یا بیوی سے بوس و کنار یا صحبت کر لے۔ اور اگر نکاح میں نہیں رکھنا ہے تو عدت پوری ہو جانے دے، عدت پوری ہوتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ عورتوں کو عدت کے دنوں میں برا بھلا کہہ کر یا ان کی ضروریات میں تنگی کر کے پریشان نہ کرے۔ مطلقہ عورتوں کو عدت پوری ہونے تک کھانے پینے کا خرچ دے۔ بہتر ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے بیوی کو واپس نکاح میں رکھنے یا چھوڑنے کے لیے 2 معتبر عادل آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں عدت کے متعلق چند احکامات بتائے گئے ہیں۔ جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت عام حالات میں 3 حیض کا گزرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے عورت کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کو جننا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں یہ سبق دیا گیا، تم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم میں جانے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صرف اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھو بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ برے کام نہ خود کرو اور نہ ان کو کرنے دو جن کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرو تاکہ ان کو فرائض و واجبات اور حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔